ایک ریئل ایونٹ آپ کو جو کہ مجھے کتاب سے پڑھنے کا ملا، اور وہ کتاب ایکچولی تھی ایسے لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو کسی بھی طرح سے نشے کی بیماری کا شکار ہو جائیں، تو ان کی ہیلپ کے لیے وہ کتاب تھی. تو کیونکہ میرا یہ کام ہے شب و روز ایسے مریضوں کی ہیلپ کرنا جو اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو مجھے میں ایسی کتابوں کی تلاش میں رہتا ہوں، اور ضرورت ہوتی ہے مجھے ایسی کتابوں کی تاکہ میں اچھی سے اچھی ہیلپ کر سکوں. تو اس کتاب کے سٹارٹ میں ہی جو آتھر تھے جیک، ان کا نام تھا جیک کینفیلڈ، وہ اپنا ایک ایونٹ لکھتے ہیں، اور وہ اپنا ایک ریئل ایونٹ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کنٹری میں پریزنٹیشن کے لیے جانا تھا، اور وہ جو پریزنٹیشن تھی وہ سیلف اسٹیم پر تھی. یعنی میں ایک کنٹری میں جا رہا تھا جس میں میں نے لوگوں کو کیسے وہ اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیمینار کرنا تھا، پریزنٹیشن کرنی تھی. تو میں اس کنٹری میں گیا، اور وہاں سے میرا اور میری جو بیگم تھی ان کا موڈ بنا کہ ہم کیوں نہ تھائی لینڈ جائیں تھوڑا تفریح کے لیے، اور بینکاک، تھائی لینڈ کا ایک سٹی ہے بینکاک، وہاں جائیں اور تھوڑا گھومیں پھریں اور تفریح کریں، اور اس کے بعد واپس اپنے ہوم ٹاؤن میں جائیں. تو آتھر لکھتے ہیں، اور یہ بات ہے کوئی 1988 کی. تو وہ آتھر لکھتے ہیں کہ میں اپنا وہ پریزنٹیشن وغیرہ کمپلیٹ کر کے تھائی لینڈ گیا. وہاں جو تھائی لینڈ کا کافی فیمس سٹی ہے بینکاک، وہاں میں گھوما. اور وہ جو بینکاک فیمس ہے وہ بیسیکلی ٹیمپلز کے حساب سے کافی فیمس ہے، وہاں پر کافی زیادہ بدھسٹ ٹیمپل ہے. تو وہ اس کتاب کے آغاز میں جو واقعہ لکھ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کافی سارے ٹیمپل گھوما، مگر کوئی کچھ مہینوں کے بعد سارے ہی ٹیمپلز میرے دماغ سے فیڈ آؤٹ ہو گئے. یعنی مجھے کوئی یاد نہیں رہے، میرے دماغ سے ان کی میموری نکل گئی. مگر ایک ٹیمپل جو کہ گولڈن بدھسٹ ٹیمپل تھا، وہ اس کی میموری آج بھی میرے دماغ میں بالکل ویسے ہی تر و تازہ ہے، ویسے ہی فریش ہے. اس کے امیجز آج بھی میں کبھی اگر اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ میں آج ہی گھوم کر آیا ہوں یا آج ہی میں دیکھ کر آیا ہوں. اتنے یعنی وہ میری میموری میں بیٹھ گئے. اور ان کی میموری میں وہ ٹیمپل بیٹھنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی، وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو گولڈن بدھسٹ ٹیمپل تھا وہ ٹوٹل 30 فٹ بائی 30 فٹ کے ایریا میں بنا ہوا تھا. یعنی 30 فٹ بائی 30 فٹ کے ایریا میں وہ ٹیمپل بنا ہوا تھا. اور اس ٹیمپل کے اندر جو ہے ایک جو ہے اسٹیچو تھا جو کہ گولڈن اسٹیچو تھا، جو کہ گولڈ کا بنا ہوا تھا. تو میں نے وہ دیکھا، وہ بڑا خوبصورت تھا. اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی میں نے بھی اور میری وائف نے بھی، اور کافی ساری تصویریں بنی. اور اس کے ساتھ ہی ایک گلاس کا شیشے کا باکس تھا جس کے اندر مٹی کی ایک جو ہے تہ اور مٹی کا ایک یعنی اسٹرکچر تھا جو کہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا. اور اس یعنی کہ وہ جو شیشے کا باکس تھا اسی کے ساتھ ایک ٹائپ رائٹر ریٹن ایک پیپر لکھا ہوا تھا جس کے اوپر اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی تھی. تو بتاتے ہیں کہ جو وہ ہسٹری لکھی ہوئی تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ 1957 میں یہاں سے جہاں یعنی یہ تھا یہ ٹیمپل، وہاں سے ہائی وے گزرنی تھی جس کی وجہ سے یہ جو اسٹیچو تھا گولڈن اس کو یہاں سے موو کرنا تھا ان 1957. سو بڑی ہیوی کرین منگوائی گئی تاکہ اس کو موو کیا جا سکے، کیونکہ وہ جو اسٹیچو تھا وہ 2.5 ٹن کا تھا. سو اس 2.5 ٹن کے اسٹیچو کو پہلے ٹرک میں لوڈ کرنا تھا اور لوڈ کر کے دوسری مقام پر جہاں وہ ٹیمپل بن رہا تھا ابھی وہاں موو کرنا تھا. تو کیونکہ وہ کافی ہیوی تھا سو کرین اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکی، ابھی تھوڑا ہی اٹھا تھا وہ دوبارہ نیچے زمین پہ ٹھک کر کے لگا، جس کی وجہ سے اس میں ایک دراڑ آ گئی. اور وہ جو دراڑ اس میں آئی تو اس کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی. بارش ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فی الحال اس اسٹیچو کو کور کیا ایک یعنی کہ شاپر سے اور کپڑے سے اس کو کور کیا کہ جب بارش رک جائے گی تو ہم اپنا آگے پروسیس شروع کریں گے.
رات کو بارش رکی، مگر رات کو ہم یہ سارا پروسیس کر نہیں سکتے تھے. اگلے دن جب وہ آئے جو کہ اس ٹیمپل کے کرتا دھرتا تھے، تو وہ آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیچو کے اندر سے لائٹ آ رہی ہے، گولڈن لائٹ. تو وہ اس کے قریب جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو کپڑا اور شاپر وغیرہ ڈالا ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو لائٹ ہے گولڈن وہ اسی اسٹیچو کے اندر سے آ رہی ہے. بیسیکلی اس اسٹیچو کے اوپر کوئی 12 انچ موٹی مٹی کی تہ بنائی ہوئی تھی. تو پھر اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ کیوں ایک گولڈن اسٹیچو کے اوپر اتنی موٹی 12 انچ کی تہ لگائی گئی. تو جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے یہ خطرہ تھا، یعنی حملہ کیا تھا برمیز نے تھائی لینڈ کے اوپر. تو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو اسٹیچو گولڈن اسٹیچو تھا یہ اس کو لے نہ جائے حملہ کر کے، اور یا اس کو قبضے میں نہ کر لے. تو وہاں کی جو اس وقت کی سینکڑوں سال پہلے کی انتظامیہ تھی انہوں نے 12 انچ مٹی کی تہ اس کے اوپر چپکا دی تاکہ وہ اس کو مٹی کا اسٹیچو سمجھیں اور مٹی کا اسٹیچو سمجھ کے اس کو لے کر نہ جائیں اپنے ساتھ، اس کو یہیں چھوڑ دیں. اور ہوا بھی وہی کہ اس کو وہیں چھوڑ دیا. مگر یہ بات ہسٹری میں ہی رہ گئی کہ اس کے اوپر مٹی کی تہ لگی تھی، کیونکہ وہ حملہ ہوا، کافی سارے لوگ مارے گئے اور یہ بات چھپ گئی. اور پھر یہ بات 1957 میں کھلی کہ یہ جو اسٹیچو جسے ہم مٹی کا سمجھ رہے ہیں یہ مٹی کا نہیں ہے بلکہ گولڈ کا ہے. تو پھر آتھر جو ہے، رائٹر جو ہے اس کتاب کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی میں نے اپنے تجربات میں دیکھا ہے کہ ہم سب بھی اپنے اوپر ڈیو ٹو ٹاکسک شیم کچھ تہیں لگا لیتے ہیں جس کے اندر ہمارا اوریجنل جو سیلف ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم اوریجنلی اندر سے گولڈن ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، انٹیلیجنس ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ مہارتیں ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ ہنر ہے. ہم اللہ کی اشرف مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے. مگر جب ہم ٹاکسک شیم میں جاتے ہیں تو ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ناٹ ہیلدی ہیومن. ہمیں لگتا ہے کہ ہم امپرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، ہم فالٹیڈ ہیں، ہم ڈیفیکٹیو ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اس فالٹ اور ڈیفیکٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے پھر ہیلے بہانے اور حربے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ سارے بیسیکلی اس شیم کی وجہ سے ہیں. سو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نشے کی بیماری میں بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ٹاکسک شیم کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹاکسک شیم ان کو ڈسکمفرٹ دیتی ہے، ان کو پین دیتی ہے، تو وہ اپنے اس پین اور ڈسکمفرٹ کو ہائیڈ کرنے کے لیے، کور اپ کرنے کے لیے، اس پین اور ڈسکمفرٹ سے نکلنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ پھر ان کو اور شیم میں لے کر جاتی ہے. کیونکہ ڈرگ کرنا اگین ہماری سوسائٹی میں کوئی گڈ نہیں سمجھا جاتا، برا ہی سمجھا جاتا ہے. تو وہ اور شیم میں جاتے ہیں، اور پھر وہ جو اور شیم میں جاتے ہیں اس شیم سے نکلنے کے لیے وہ اور ڈرگ کرتے ہیں، اور یہ ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. سو آج کے اس سیشن میں ہم زیادہ سے زیادہ جانیں گے اباؤٹ ٹاکسک شیم. اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن کو سمجھیں، ہم انسان کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر انسان کی ڈیفینیشن سمجھ آ جاتی ہے تو بڑا آسان ہے ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن کو سمجھنا. کوئی بتائے گا کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان سوشل اینیمل ہے. جی انسان کس لیے پریکٹیکل مخلوقات ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ہزارہ مخلوقات اور یہ ڈائناسور اور چیل اور مور ہر چیز ختم ہو گئی، انسان کے اندر سب سے زیادہ سروائیو کرنے کی صلاحیت ہے. یہ مائنس ٹیمپریچر میں بھی رہ سکتا ہے اور ابو 50 میں بھی رہ سکتا ہے. بالکل. تو جب تک آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، آپ کے اندر سروائیو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ انسان کے درجے پہ بھی نہیں ہیں. انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سروائیو کرتا ہے
اور ہزارہ مخلوقات ختم ہو گئی اور انسان آج بھی جیسا اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا آج بھی ویسے کا ویسے. ٹھیک ہے, کوئی اور بتائے گا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی, انسان کی ڈیفینیشن یہاں سے آگے سے, کہ آپ بتائیں گے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چلیں ایک میں ایڈ کر دیتا ہوں. انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. ہاں, انسان کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ انسان جو سوچے وہ کر سکتا ہے, مگر انسان کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے, اور سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں. ہاں, فرشتے شاید نہیں کرتے, مگر انسان غلطیاں کرتا ہے اور انسان غلطیاں کر سکتا ہے. اور تو بتائے گا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان غلطیوں کو سدھار بھی سکتا ہے. بلال نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان غلطیوں کو سدھار بھی سکتا ہے. اور کوئی بتائے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی, یہ پرویس کی والدہ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, جانور غلطیوں سے نہیں سیکھتا. یعنی انسان سے جو نیچے ہیں جانور تو غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں, اور انسان سے جو اوپر ہیں فرشتے وہ غلطیاں ہی نہیں کرتے, ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. مگر انسان غلطی کرتا ہے, انسان غلطی کو سدھار سکتا ہے, انسان غلطی سے سیکھ سکتا ہے. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر. پاسٹ ایکسپیرینس کے بیسس پر ہم لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے, اور مطلب فیل کرتا ہے کہ یہ چیز اس سے پین ہوگا, کسی چیز سے پین ہوگا, اور مطلب پاسٹ ایکسپیرینس پہ رہتے ہیں. ہاں, یہ بھی بہت انہوں نے صحیح بات کی کہ انسان کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھتا ہے, کہ ماضی میں جو چیزیں اس کو تکلیف دیتی ہیں, جو چیزیں ماضی میں اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں, تو پھر وہ نہیں کرتا, کچھ اور کرتا ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے, مگر کچھ انسان تھوڑے اوپر درجے کے انسان ہوتے ہیں جنہیں ہم کامیاب انسان کہتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں. یعنی کامیاب انسان ساری غلطیاں خود نہیں کرتے, وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے کیا کر کے ناکام ہو رہے ہیں, تو وہ نہیں کرتے. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر کے کامیاب ہو رہے ہیں, اور وہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور کوئی بتائے کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان جتنا خود صحیح ہونا نہ چاہے کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کرتا. انسان نے یہ کوئی ٹرو نہیں ہے, کیونکہ انسان نہیں بھی صحیح ہونا چاہتا تو اسے صحیح کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے آغاز کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا گیا, رہنمائی کے لیے, تبلیغ کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے. اور جب لوگوں کو رہنمائی دی گئی, کاؤنسلنگ دی گئی, تبلیغ کی گئی, تو لوگوں نے اسلام کو یا دیگر مذاہب کو یا دیگر چیزوں کو قبول کیا. تو یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, رہنمائی ہوتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے, یہ جو ہے ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ان کو سیدھا رستہ دکھایا جائے, ان کو بتایا جائے. اور اللہ تعالیٰ جو گاہے بگاہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں جو بھیجے, وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے کہ وہ اللہ کے میسنجر بن کر آئے, اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی. لوگوں کو بتایا کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, جس میں سے وہ انسان جو انسان اپنے آپ کو مانتے تھے وہ ٹھیک ہو گئے, اور وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان نہیں کچھ اور مانتے تھے وہ نہیں ٹھیک ہوئے, اور وہ اس دلدل میں رہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے, انسان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے, اسی لیے تو والدین پرورش کرتے ہیں, والدین ڈسپلن کرتے ہیں. اور کوئی بتائے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیسیکلی جب شیم میں کوئی بندہ جاتا ہے, جب کوئی بھی شخص شیم میں جاتا ہے, تو وہ یا تو اپنے آپ کو مور دین ہی ہیومن سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی انسان سے بڑی چیز ہوں, یا لیس دین ہیومن سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا,
بعض کیسز میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس، میں کمزور، جیسے میں نے ایڈکشن کے مریضوں میں دیکھا، وہ کہتے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے کریونگ ہوئی اور میں نے جا کے کر لیا. یعنی وہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قابلیت اور صلاحیت دے کر بھیجا ہے اس دنیا میں کہ وہ جو فیصلے کرتا ہے، جو پاور آف چوائس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. مگر جو انسان شیم میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو لیس دین ہیومن سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی میں یہ نہیں کر سکتا، میرے یہ قابو میں نہیں ہے، بس مجھے تو خیال آیا، مجھے تو کریونگ ہوئی اور میں بیچارہ مجبور تھا اور میں نے کر لیا. بٹ حقیقتاً اگر دیکھیں، ریئلسٹکلی دیکھیں، شیم سے باہر نکل کر دیکھیں تو یہ انسان ہی ہے جو اللہ کے یا جو بھی احکامات اس کا ریلیجن، اس کا مذہب جو احکامات اسے دیتا ہے وہ اسے فالو کرتا ہے اور وہ ان احکامات کے اکارڈنگلی زندگی گزارتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اسی لیے تو وہ ایسا کرتا ہے. اور آخرت والے دن اسی لیے حساب بھی مانگا جائے گا اس طاقت کا کہ میں نے تمہیں یہ طاقت دی تھی اور میں نے تمہیں مذہب کے تھرو منع کیا تھا کہ جی تم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا اور تم پھر ان چیزوں میں پڑھ گئے. تو حساب تو اسی چیز کا مانگا جاتا ہے نا جس کی طاقت دی جاتی ہے. جس کی طاقت ہی نہ دی جائے تو اس کا حساب بھی کس چیز کا؟ میں تو کمزور تھا، میں تو بے بس تھا. مگر جب کوئی شخص ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، میرے یہ قابو میں نہیں ہے، میں ان دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان نشوں کو نہیں چھوڑ سکتا، بس میرے دماغ میں سوچ آتی ہے تو میں بے بس ہو کے چلا جاتا ہوں. مگر حقیقت میں تو ایسا نہیں. اور بعض جو مور دین ہیومن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو انسان سے اوپر کی چیز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یہ تو انسانوں کو منع کیا ہے، یعنی یہ مذہب نے جو منع کیا ہے یا قانون نے جو منع کیا ہے یا سائنس نے جو منع کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے، میں تو بڑی چیز ہوں، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی تباہی ڈالوں، مجھے قانون نہیں پوچھے گا، مجھے سائنس بھی نہیں پوچھے گی، مجھے مذہب بھی نہیں پوچھے گا، میں جو مرضی کروں. تو کچھ لوگ شیم میں اپنے آپ کو انسان سے اوپر سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. یہ لا آف لائف ہے، اس دنیا کا قانون ہے کہ ہم جو بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے. یہ اس دنیا کا قانون ہے. یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہم جو کھائیں گے اس کے اثرات ہمارے جسم پر آئیں گے، ہم جو پئیں گے اس کے اثرات ہمارے جسم پر آئیں گے. ہم اچھا کھائیں گے تو اچھے اثرات آئیں گے، اچھا پئیں گے تو اچھے اثرات آئیں گے. مگر جب انسان ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں ڈرگز کروں، میں پوائزن لوں، میں جو مرضی کروں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سپر ہیومن ہوں. وہ اپنے آپ کو مور دین ہیومن سمجھتا ہے. تو ٹاکسک شیم میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ انسان نہیں اپنے آپ کو مانتے. اسی طرح سے ایک نشانی ہے جو لوگ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فالٹی مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفیکٹو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خراب مانتے ہیں. کچھ لوگوں میں جب وہ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں کی کرا، میں تو ہوں ہی ایسا، میں نے کچھ دیکھا ہی بچپن سے یہی کچھ ہے اور میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں تو پیدا ہی اس طرح کی زندگی کے لیے ہوا ہوں، میں نے تو میرا تو جینا مرنا ہی ایسے ہے کیونکہ میں ہوں ہی ایسا، میں ایز اے پروڈکٹ خراب ہوں. سو یہ بھی ٹاکسک شیم کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خراب سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خراب سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ چیزوں کی اپنے گھٹیا پن کو چھپانے کے لیے. کیونکہ میں تو گھٹیا ہوں تو میرا گھٹیا پن چھپ جائے گا اگر میرے ہاتھ میں آئی فون آ جائے گا، اور میں تو گھٹیا ہوں تو میرا گھٹیا پن چھپ جائے گا اگر میں کوئی برانڈیڈ کپڑے پہن لوں گا تو لوگ مجھ گھٹیا کو نہیں دیکھیں گے، میرے برانڈیڈ کپڑوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے جی واہ واہ. اور میرا گھٹیا پن چھپ جائے گا جب میرے پاس کوئی اچھی گاڑی آ جائے گی تو لوگ مجھ گھٹیا کو نہیں دیکھیں گے، میری گاڑی کو دیکھیں گے اور مجھ گھٹیا پہ ان کی نظر نہیں جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جب کوئی ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے تو اس کو اپنا آپ ڈیفیکٹو لگتا ہے،
اس کو لگتا ہے کہ جی میں گھٹیا ہوں، میں ڈیفیکٹیو ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز آ جائے، وہ چیز رشتہ بھی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی رشتہ آ جائے، میرے پاس کوئی بندہ ہو، میرا بیٹا ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے ساتھ ہے، تو میری ورتھ ہے، میری ویلیو ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے. میرا شوہر، میری بیوی، میرا بھائی، میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے تو میری ویلیو ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میری ویلیو نہیں ہے. میری گاڑی، میرا موبائل، میرے کپڑے، میرا گھر میرے ساتھ ہوگا تو میری ویلیو ہوگی. اگر یہ نہیں ہوگی تو میں تو گھٹیا ہوں، میں تو بڑا گھٹیا سا انسان ہوں. ایسی سوچیں آتی ہیں جب انسان ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے، اور یہ بہت عام سی بات ہے ٹاکسک شیم میں ہونا. اور نشے کی بیماری، اوبیسٹی، ایٹنگ ڈس آرڈرز، فوڈ ڈس آرڈرز، جتنے بھی یعنی بیہیورل ڈس آرڈرز ہیں، ان کی کور ٹاکسک شیم ہوتی ہے، ان کی بنیاد ٹاکسک شیم ہوتی ہے. اور وہ لوگ اپنی ٹاکسک شیم کو چھپانے کے لیے یہ ساری جو ہے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا گھٹیا پن چھپا رہے. بٹ اصل میں تو وہ گھٹیا نہیں ہوتے، کیونکہ کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج سکتا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے؟ ایسے ہی بلا وجہ بھیج دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس دنیا میں. اللہ نے کہا چلو جائے، یہ بھی کھیلے اور تماشے کرے. اللہ تعالیٰ کا بے مقصد کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی بے مقصد نہیں ہیں یہاں، ان کا بھی مقصد ہے، اور سائنس اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے. تو ہم تو چیونٹیوں سے زیادہ بڑی مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان بڑی مخلوق ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی بلا وجہ نہیں ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہیلدی شیم میں یعنی ٹاکسک شیم میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو برا مانتا ہے، مگر ایک شیم ہیلدی بھی ہوتی ہے. ہیلدی شیم میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ہیلدی شیم میں انسان اپنی ڈوئنگز کو برا مانتا ہے کہ ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کچھ خرابیاں ہوئی ہیں، جن کو اب میں نے درست کرنا ہے. کیونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، اس وقت میرے پاس معلومات نہیں تھی، اس وقت میرے پاس جو ہے انفارمیشن نہیں تھی، اور مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. کیونکہ ہیومن ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہیومن کین میک اینڈ ول میک مسٹیک. انسان غلطیاں کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرے گا. مگر جب ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں ہی غلط ہوں. جب میں ہی غلط ہوں تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ ہیلدی ہے. مگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں، میں تو کچھ غلط ہی نہیں کر سکتا، میں تو کچھ خراب ہی نہیں کر سکتا، یہ تو معاملہ میرے اندر کا ہے، تو یہ بیڈ ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور جو ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈس آن کرتا ہے. ان ٹاکسک شیم کو اپنے آپ کو آن نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو آن نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو گھٹیا ہوں، میں آن کیوں کروں. وہ اپنے آپ کو ڈس آن کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کیونکہ ڈس آن کرتا ہے تو وہ اپنے تمام اعمال کی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ماں باپ ہی نہیں اچھے ملے، مجھے تو ماحول ہی نہیں اچھا ملا، مجھے تو دوست ہی نہیں اچھے ملے، مجھے تو محلہ ہی نہیں اچھا ملا، مجھے تو ملک ہی نہیں اچھا ملا، مجھے تو بیوی ہی نہیں اچھی ملی، مجھے تو بہن بھائی ہی نہیں اچھے ملے. تو وہ اپنے آپ کو ڈس آن کر کے اپنی تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار بلیم کرتا ہے دوسروں کو، کبھی ملک کو، کبھی محلے کو، کبھی بیوی کو، کبھی دوستوں کو، کبھی بہن بھائیوں کو ڈس آن کرتا ہے. بٹ ہیومن ڈیفینیشن کیا ہے کہ what we do, it is our choice and we can make choices. We can make good choices, we can make bad choices. ہم اچھی چیزیں بھی چوز کر سکتے ہیں، ہم بری چیزیں بھی چوز کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہم چوز کریں گے اسی کا حساب ہوگا اس جہاں اور اگلے جہاں. اگر ہم اچھی چیزیں چوز کریں گے تو اس جہاں میں کامیاب و کامران ہوں گے، ہماری زندگی سہل ہوگی اور ہو سکتا ہے اگلے جہاں بھی. مگر اگر ہم بری چیزیں چوز کریں گے تو ہم اپنے اس جہاں کو بھی مشکل بنائیں گے اور اگلے جہاں کو بھی مشکل بنائیں گے.
سو انٹاکسک شیم مریض یا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈس اون کرتا ہے. انٹاکسک شیم ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چھپانے پہ بہت زور لگاتا ہے. اس کا زور پورا چھپانے پر ہوتا ہے کہ چھپ جائے, کسی کو نہ پتہ چلے میری غلطیوں کا, میری خرابیوں کا, میرے بچوں کی غلطیوں کا, میرے بچوں کی خرابیوں کا, میرے کام کاج کی غلطیوں کا, میرے کام کاج کی خرابیوں کا. وہ زیادہ انرجی چھپانے پہ, ہائڈ کرنے پہ لگاتا ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ غلطیاں کر رہا ہے. وہ لوگ بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, اس کے بچے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے بھی بچے ٹھیک نہیں ہوتے. لوگ کیا کہیں گے, اس سے بچے نہیں سنبھلے, ان سے بھی نہیں بچے سنبھلے ہوتے. اور ہر گھر کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور سارے چھپا رہے ہوتے ہیں. بٹ کون چھپا رہے ہوتے ہیں؟ جو ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں. سو ٹاکسک شیم کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم ہر وقت پردوں میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. جیسے میں نے شروع میں ایک ایونٹ بتایا کہ ہم کلے لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس مسئلے سے نکلنے کی روشنی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہاں پر آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک شخص کو سزائے موت سنائی گئی, ان کو سزائے موت سنائی گئی اور ان کو ایک غار میں بند کر دیا گیا اور انہیں کہا کہ بس یہاں آپ مر جائیں گے. اندھیری غار میں ان کو بند کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا جی اس اندھیری غار سے نکلنے کی ایک رستہ ہے, آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے, آپ اگر وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو نکل جائیں گے, مگر اگر آپ نہیں ڈھونڈ سکے تو آپ مر جائیں گے. 30 دن ہم آپ کو بریڈ اور واٹر دیں گے, روٹی اور پانی دیں گے 30 دن باقاعدگی کے ساتھ. وہ اس کی آنکھوں پر پٹی لگاتے ہیں, اس غار میں لے جاتے ہیں اور اس غار کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کیونکہ اندھیری غار ہوتی, کچھ نہیں نظر آتا. وہ بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس کو کبھی ادھر کرال کر کے جاتا ہے, کبھی ادھر کرال کر کے جاتا ہے, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پتھر ہے, یہاں کچھ موٹے, کچھ پتلے, کچھ بڑے, کچھ چھوٹے پتھر ہیں. تو اس کو اوپر ایک روشن دان نظر آتا ہے جو کہ اس سے 18 فٹ کی ہائٹ پر ہوتا ہے. تو اس کے ذہن میں اس کی بات آتی ہے جو اسے بند کر کے گئے ہیں کہ جی یہاں سے نکلنے کا ایک رستہ ہے, اگر تم ڈھونڈ لو گے تو نکل جاؤ گے. تو وہ سوچتا ہے کہ وہ جو بتایا تھا رستہ ہے, یہی وہ رستہ ہے, میں نے یہاں سے نکلنا ہے. تو اس کے ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو یہاں پتھر ہے, میں کیوں نہ ان پتھروں سے ایک ٹیلا بناؤں, 30 دن ہے میرے پاس, ایک ٹیلا بناؤں اور وہ جو اوپر روشن دان ہے اس سے نکل جاؤں. وہ 1 فٹ کا روشن دان ہوتا ہے. سو وہ ٹیلا بنانا شروع کرتا ہے ان پتھروں سے. وہ کہتا ہے اگر کسی طرح سے 30 دنوں میں کو 10 فٹ کا 11 فٹ کا ٹیلا بنا لیتا ہوں تو اس کی اپنی ہائٹ 6 فٹ تھی. کہتا ہے اگر 10 فٹ کا ٹیلا بنا لیتا ہوں تو 6 فٹ میری ہائٹ ہے اور ہاتھ اوپر کروں گا تو 1 فٹ ہائٹ سے بھی بندہ اونچا چلا جاتا ہے, 7 فٹ ہو گیا. اور اس ٹیلے پہ سے فٹ کا میں جمپ بھی مار سکتا ہوں, یعنی 1 فٹ کا جمپ ماروں گا تو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جی میں نے 10 فٹ کا ٹیلا بنا, ٹیلا سمجھتے ہیں نا, پہاڑی بنانی ہے 10 فٹ کی, اور پھر اس سے جمپ کر کے میں روشن دان سے نکل جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا, میری زندگی بچ جائے گی. تو بنانا شروع کرتا ہے. 15 دن گزر جاتے ہیں. 15 دنوں میں وہ 5 فٹ کا ٹیلا بناتا ہے. وہ کہتے ہیں جی حساب کتاب صحیح چل رہا ہے, اگر 15 دنوں میں 5 فٹ کا ٹیلا بنا لیا ہے تو اگلے 15 دن میں 5 فٹ کا اور ٹیلا بنا لوں گا اور کام پورا ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا اس غار سے اور مرنے سے بچ جاؤں گا. کیونکہ انہوں نے بتایا کہ 30 دن بعد روٹی پانی دینا بند کر دیں گے اور پھر تم مر جاؤ گے بھوکے ہی. سو پہلے 15 دنوں میں وہ 5 فٹ کا ٹیلا بناتا ہے اور اس کے بعد پتھر کم پڑ جاتے ہیں اس کو زیادہ, کیونکہ ہاتھوں سے ہی وہ اس کو کھودنے پڑتے ہیں, ڈگنگ کرنا پڑتی ہے اور وہ ٹیلے کے بنانے کے لیے پتھر. سو وہ کوشش کرتے کرتے اگلے 15 دنوں میں 4 فٹ کا اور ٹیلا بنا لیتا ہے. اب ٹیلا ٹوٹل ہو گیا 9 فٹ کا, دن پورے ہو گئے 30. تو وہ کہتا ہے کہ 1 فٹ میں نے جمپ لگانا تھا, کیوں نہ اس 9 فٹ کے ٹیلے پر چڑھ کر میں جمپ تھوڑا اونچا لگاؤں. اب پتھر بھی نہیں مل رہے, ٹائم بھی 30 دن کا ہو گیا, اب مجھے کل سے جو ہے روٹی پانی بھی نہیں ملنی, تو بھوکا ہوں گا, میری انرجی بھی کم ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ میں اور پتھر ڈھونڈوں اور کل تک مجھے بھوک لگ جائے گی, ہو سکے میرے سے ٹیلے پہ بھی نہ چڑھا جائے,
تو آج ہی میں جمپ کرتا ہوں. تو وہ جو 9 فٹ کا ٹیلا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سے جمپ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اس روشن دان کو جا کے لگتا ہے مگر سلپ ہو جاتا ہے. جب ہاتھ سلپ ہوتا ہے تو دھڑل کر کے نیچے آتا ہے 10 فٹ نیچے, تو اس کو تھوڑی چوٹ لگ جاتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, وہ اور تھوڑی کوشش کرتا ہے کرال کرنے کی, اٹھنے کی, مگر اب روٹی پانی بھی نہیں ہے اور 2 دن بعد وہ مر جاتا ہے. جب 2 دن بعد وہ مر جاتا ہے بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے, تو وہ آتے ہیں, وہ غار کھولتے ہیں اور اس کی ڈیڈ باڈی کو پتھروں سے ہٹاتے ہیں, اس ٹیلے کو گراتے ہیں. تو جو دروازہ تھا اس کے بالکل اپوزٹ صرف 20 فٹ کی دوری پر غار کھلا تھا. 20 فٹ کی دوری پر غار کھلا تھا, یعنی اگر وہ صرف 20 فٹ کرال کرتا اس طرف تو غار سے باہر تھا. مگر کیونکہ اس کے دماغ میں یہ فیڈ کر دیا کہ ایک رستہ ہے جو تمہیں نظر آئے گا, اور اس کو وہ رستہ نظر آیا تو اس نے ساری توجہ ادھر لگائی اور دائیں بائیں اور محنت ہی نہیں کی. اگر وہ اس اپوزٹ ڈائریکشن میں صرف 20 فٹ کرال کرتا تو وہ اس غار سے باہر نکل جاتا. ایسے ہی جب ہم ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں تو ہماری سارا فوکس ہمارے اس گھٹیا پن پہ پڑ رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں میں گھٹیا ہوں. وہ جو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, وہ جو ہم زندگی میں سارے میلے لوٹ سکتے ہیں, ساری کامیابیاں اچیو کر سکتے ہیں, ہم توجہ ہی نہیں جاتی. ہم ہر وقت اپنا وہ جو ہمیں گھٹیا پن لگتا ہے اس کو چھپانے میں لگے رہتے ہیں, اس کو ہائڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے, جھوٹ بول کے, بہانے بنا کے. آیا کہ وہی انرجی, جیسے عموماً ہم فیملی کو کہتے ہیں کہ اس بیماری کو چھپانے کی بجائے اس بیماری سے نکلنے پہ انرجی لگائیں. ہم فیملی کو کہتے ہیں بیماری کو چھپانے کی بجائے نکلنے پہ انرجی لگائیں. مگر جب فیملی کے ٹاکسک شیم میں ہوتی ہے تو زیادہ انرجی چھپانے پہ لگاتے ہیں, اس شخص کی طرح جو ساری انرجی اس روشن دان پہ لگاتا ہے. اگر وہ 20 فٹ ایک چکر لگاتا تو اس کو وہ رستہ مل جاتا اور وہ باہر نکل جاتا اس غار سے. مگر کیونکہ اندھیرا تھا, وہ نظر تو آ نہیں رہی تھی اور وہ روشن دان سے روشنی آ رہی تھی. تو ٹاکسک شیم میں جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی روشنی یہی نظر آتی ہے کہ میری جو ناک ٹیڑھی ہے کسی طرح سے میں سرجری کرا لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یا میں جو تھوڑا سانولا ہوں, میرا جو تھوڑا قد چھوٹا ہے, میرے جو بال نہیں ہیں, میں جو تھوڑا موٹا ہوں, میں جو تھوڑا پتلا ہوں, یا میرے جو بال نہیں ہیں, یا میری جو آنکھیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, میری آنکھیں کسی طرح سے جو ہے کسی اور کلر کی ہو جائیں, تو سارا اسی پہ سوچتا رہتا ہے. اور لوگ کیونکہ اس وجہ سے مجھے محبت نہیں کرتے, لوگ کیونکہ اس وجہ سے مجھے عزت نہیں دیتے, تو میں کسی طرح سے آئی فون ہاتھ میں لے لوں, میں کسی طرح سے بڑی گاڑی لے لوں, میں کسی طرح سے بڑا گھر لے لوں, میں کسی طرح سے برانڈڈ کپڑے پہن لوں, میں کسی طرح سے ہاتھ میں سگریٹ لے لوں گا تو لوگ کہیں گے جی واہ واہ بندہ مرد ہے. اور بہت سارے بچے ڈیو ٹو ٹاکسک شیم مردانگی دکھانے کے لیے سگریٹ ہاتھ میں لیتے ہیں. عورتیں پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں, کیونکہ عورتیں بھی سگریٹ پیتی ہیں آج کل, بڑا عام ہے, تو عورتیں ہی بتا سکتی ہیں. مرد تو مردانگی دکھانا چاہتا ہے سگریٹ. ٹاکسک شیم میں جو مرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی سگریٹ ہاتھ میں آئے گی تو میرے کو بڑا مرد کوئی نہیں. اور عموماً بچے آج کل کی جو ہے بچے بھی اور بچیاں بھی انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور بھی بہت ساری بلائیں ہیں, سنیپ چیٹ پہ, ان پہ سگریٹ پیتے ہوئے, دھواں پھینکتے ہوئے, شیشہ پیتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں اور گاتے جی ساڈے تو بڑا کوئی بھی نہیں. حالانکہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے, فخر کی بات تھوڑی ہے, مگر وہ دکھاتے ہیں جی دھواں پھینکتے ہوئے کہ جی اب میں کوئی بڑی بلا بن گیا. وہ ایکچولی ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں, ایکچولی وہ زہریلی شیم کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں گھٹیا ہوں, اور جب میں دھواں پھینکتا ہوا ویڈیو بناؤں گا اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے جی واہ واہ واہ. اصل میں جس دنیا میں اب ہم رہ رہے ہیں نا, آج سے 100 سال پہلے یہ ڈیفیکلٹی اتنی نہیں تھی, کیونکہ 100 سال پہلے مرد کو مردانگی دکھانے کے بڑے ذریعے ہوتے تھے. وہ پہلوان بنتا تھا, وہ اکھاڑے میں جاتا تھا, وہ اکھاڑے میں لوگوں کو گراتا تھا اور پھر وہ پورے اکھاڑے کا چکر کاٹتا تھا کہ جی میں مرد ہوں. اب ہمارے کام کاج کچھ ایسے ہیں جو لوگ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی مردانگی دکھانے کا طریقہ نہیں ہے. مگر آپ مردانگی اچھے کام کر کے, اچھی ڈگری حاصل کر کے,
آپ اپنے کام میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر کے مردانگی، یا عورت کو کیا کہیں گے، کوئی ہیلپ کرے عورت کے لیے، جیسے مرد کے لیے مردانگی ہے، کوئی عورت کے لیے کوئی ورڈ نکالے نا مردانگی جیسا، نسوانیت، یہ اچھا ورڈ ہے جی، آپ شکریہ جی، آپ نے اچھی ہیلپ کی. تو عورتیں نسوانیت دکھانا چاہتی ہیں سگریٹ پی کے، یا عورتیں بھی جو آج کل ایسی حرکتیں کرتی ہیں، کیا کول لگنے کے لیے، وہ نسوانیت دکھانا، کول لگنا چاہتے ہیں جی. سو کول کیوں لگنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ویسے کول نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے ہم ویسے گھٹیا ہیں، مگر یہ حرکت کریں گے تو ہم کو کول لگیں گے. مگر آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، بندہ کول لگتا ہے کہ بیوقوف لگتا ہے؟ بیوقوف لگتا ہے نا، کول لگتا ہے. یہ کس نے نکالا ہے ورڈ؟ کول ہی لگتا ہے بندہ کول نہیں لگتا، کول لگتا ہے. سو بٹ ان ٹاکسک شیم بندہ سمجھتا ہے اب میں کول ہوں، اب میں کول لگ رہا ہوں، اب میرے سے بڑی بلا کوئی نہیں ہے. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہائڈنگ سے باہر نکلنا ہے، نہیں چھپانا. ہم سارے ایک جیسی غلطیاں کرتے ہیں، ہم سارے ایک جیسی گونگیاں مارتے ہیں. جب ٹاکسک شیم میں بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتا. ٹاکسک شیم میں بندہ کہتا ہے نہیں، I know everything. اسی وجہ سے اس کی لرننگ رک جاتی ہے، اس کی سیکھ رک جاتی ہے، وہ سیکھ نہیں پاتا. آپ نہیں کہتے ہیں I know everything. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ان ٹاکسک شیم، وہ سیکھنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں سانو سارا بتاؤ، ان کو کون ہے کسی سیمینار میں جانا ہے یا کہیں کچھ سیکھنے کا. کہتے ہیں اسی کی سیکھا گے، ساڈے تو بڑا کوئی استاد ہے، ہمارے سے بڑا کوئی استاد ہے، ہم تو استادوں کے بھی استاد ہیں. تو بیسیکلی وہ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں، زہریلی شیم میں ہوتے ہیں. سو باہر آئیں اس سے، چھپانے پہ اپنی انرجی نہ لگائیں، ہائڈ کرنے پہ اپنی انرجی نہ لگائیں. اچھا کچھ لوگ اسی ٹاکسک شیم میں چھپاتے ہیں، کچھ لوگ فخریہ انداز میں برائیاں بتاتے ہیں کہ جی میں تو 4 پیگ لگا کے بھی ڈرائیو کر لیتا ہوں، میں تو 4 بوتلیں پی کے بھی ڈرائیو کرتا ہوں. نشہ میں تو ادھر رکھیں ادھر نشہ، میں نشہ جتنا مرضی مجھے پلائیں میں بالکل ٹن نہیں ہوں گا. ایسی باتیں کرتے ہیں نا ٹاکسک شیم. کہتے ہیں جی میں بڑی بلا ہوں، مجھے جتنا مرضی نشہ پلائیں میں ٹن نہیں ہوں گا، میں ایسے ہی کھڑا رہوں گا. جنکی پرائڈ اس کو کہتے ہیں. آیا کہ اٹ از اے ویری بیڈ تھنگ ان ریلیجن، کہ جب آپ برائی پہ فخر کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے. برائی پہ فخر کرنا بہت بری بات ہے. مگر لوگ ٹاکسک شیم میں اور ایڈکٹس میں نے دیکھا ہے، جو نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ وہ برا کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے ابا کو گولی دے دی، ابا کو میں نے کہا پیسے چاہیے مجھے دوست کی برتھ ڈے پہ، میں نے سارے پیسوں کا نشہ کیا اور ابا کو پتہ بھی کوئی نہیں چلنے دیا. ابا کو میں نے صحیح گھمایا، میں ساری رات دوستوں کے ساتھ نشے کرتا رہا ہوں اور ابا کو کہا ہوا ہے میں گروپ اسٹڈی کر رہا ہوں، ابا کو یہ کہا ہوا ہے. سو کچھ لوگ ان ٹاکسک شیم جن کی پرائڈ لیتے ہیں، یعنی بڑا چڑھا کے برائیاں بتاتے ہیں جی میں یہ بھی میں بندے مار دیتا ہوں، میں نے بڑے بندے مارے ہیں. میں نے نہیں مارے ویسے، میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، میں نے بڑے بندے مارے ہیں اور بندے مارنا میرا جو ہے بائیں ہاتھ کا کام ہے. ان تو کون سا فخر کی بات آپ نے بندے مار دیے ہیں اگر، یا میں نے بڑے بندوں کو دھوکے دیے ہیں، فخر کی بات ہے آپ نے بڑے بندوں کو دھوکے دیے ہیں، بری بات. میں نے بڑے بندوں کو گھمایا ہے، بری بات. میں نے بہت بندوں کو نشے پہ لگایا ہے، بری بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے. So in toxic shame you hide, you need cover-ups, یا آپ پھر فخریہ انداز میں اپنی برائیاں بتاتے ہیں. میں اوپر مریضوں کو دیکھتا ہوں، مریض سمجھتے ہیں سانو نہیں پتا مگر ہمیں پتا ہوتا ہے. مریض اوپر وارڈ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کیا. ویس ایسی ہے نا، ویس کو پتہ ہے. آپ سنتے تھے نا ان کو اسی طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کیا، میں نے حالانکہ زندگی کی بات ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے باتیں. اوپر ایک دوسرے کو بڑی فخریہ انداز میں بتاتے ہیں یار تم نے تو بس یہ کیا ہے، میں تو یہ کارنامے کر کے آیا. سو وہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے، وہ فخر کی بات تھوڑی ہوتی ہے آپ نے اگر زیادہ بڑے برائی کی ہے. اسی طرح سے ایک اور جو ٹاکسک شیم کی نشانی ہے جو کہ فیملیز میں نے دیکھا ہے
ان ٹاکسک شیم فیملیز کو ڈپینڈنسی میں جب جاتے ہیں ڈیو ٹو ٹاکسک شیم، تو پھر انہیں نیڈ ہوتی ہے کسی شخص کی جس کی وجہ سے وہ شخص کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں، انیبلنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو خوشی ہوتی ہے، شیم ایز کو ڈپینڈنسی اگر ہے تو ویسے ہیلدی شیم میں جو خوشی ہے وہ اندر سے آتی ہے، ہیلدی شیم میں خوشی اندر سے آتی ہے، بٹ ان ٹاکسک شیم خوشی کا تعلق باہر سے ہوتا ہے، یہ خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہو گیا، میں اگر مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا، میرے ساتھ رہتا رہے گا تو میری ورتھ ہے، میری ویلیو ہے، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میری ویلیو ختم ہو جائے گی، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، اور یہ ٹھیک ہو گیا تو میری ویلیو ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سو یہ ان کو ڈیپینڈنسی، فیملیز کے اندر ان کو ڈیپینڈنسی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا تو میری ویلیو ہوگی، یہ خوش ہوگا تو میری ویلیو ہوگی، یہ میری بات مانے گا تو میری ویلیو ہوگی، یہ میرے ساتھ رہے گا تو میری ویلیو ہوگی، اگر کسی طرح خدا نہ خواستہ یہ مجھے چھوڑ گیا یا یہ ٹھیک نہ ہوا یا یہ غصہ کرے گا یا یہ پریشان ہوگا تو میری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ان ٹاکسک شیم یہ علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹاکسک شیم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹاکسک شیم ہے وہ آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ انسان وہ جو اپنے اندر اس کو کوئی فالٹ لگتا ہے تو وہ اس فالٹ کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے کہ میرا یہ جو فالٹ ہے یہی میری آئیڈینٹی ہے، آیا کہ وہ فالٹ اس کی آئیڈینٹی نہیں ہوتا، اس کی آئیڈینٹی تو اس کی طاقتیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی طاقت ہماری کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ غلطیوں سے سیکھنا، اور ہماری سب سے بڑی طاقت انسان ہے کہ ہم انسان ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، مگر وہ اپنی اس طاقت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی ٹیڑھی ناک کو دیکھتا ہے کہ میری ناک ٹیڑھی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے کلر کو دیکھتا ہے کہ میری آنکھوں کا کلر ٹھیک نہیں ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے بالوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بال ٹھیک نہیں ہے یا ہے نہیں، تو میری آئیڈینٹی یہ ہے۔ اور کچھ لوگ بھی اس کے فالٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ شیم خود بخود تو نہیں آتی نا، شیم جو ہے وہ خود بخود تو نہیں آتی، شیم انڈیوس کی جاتی ہے۔ کون انڈیوس کرتے ہیں؟ فیملی، سوسائٹی، والدین، دوست یار۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے، تب اس کے اندر شیم انڈیوس کی جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم سنتے ہیں گندے ہو تم، یہ ورڈز ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں، گندے ہو تم، نکمے ہو تم، کسی کام کے نہیں ہو تم، نالائق ہو تم مر کیوں نہیں جاتے، کاش یہ جو تمہیں پیدا کرنے کی غلطی ہم نے کی ہے نہ ہم کرتے، یا تم پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئے۔ یہ ورڈز جب بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے اور یہ ورڈز اس کے ہیروز کے تھرو اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دماغ میں جاتے ہیں تو ٹاکسک شیم۔ پھر دوست، کلاس فیلوز، ٹیچرز بلی کرتے ہیں، چھوٹے قد والے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹو۔ موٹے کو کیا کہتے ہیں؟ موٹو۔ موٹے سے زیادہ وہ انسان ہوتا ہے نا، موٹا ہے ٹھیک ہے مگر انسان، اس سے پہلے وہ انسان ہے نا، اس سے پہلے وہ ہے گنجا کالا۔ اور بتائیں، یہ سیمسنگ کو آج غصہ ہے ان سب پہ۔ اور بتائیں اور کیا کہتے ہیں؟ گونا۔ اور بلاول بتائیں کیا کہتے ہیں؟ لمبا، کھمبا، کھمبا کہتے ہیں، لمبے کو کھمبا کہتے ہیں۔ اور کوئی بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ جی
क्या? काटा? नाटा नाटा इसका क्या मतलब है? मैं पहली बार सुनता हूँ। छोटे को नाटा कहते हैं, छोटे को नाटा भी कहते हैं। चलिए वर्ड सीखने को मिला नाटा जी। और हैं? काना, काना। चलिए और क्या कहते हैं? नालायक, निकम्मा है, वेला। तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। उसको फिर जो पहली लड़की मिलती है कहता है बस ये जाए ना, ये बस किसी तरह काबू आ जाए, क्योंकि ये अगर चली गई तो फिर का मामला खराब हो जाएगा। दिस इज द रीज़न आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि जिस लड़की को पहला लड़का मिलता है कहता है बस ये आखिरी लड़का है, दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे लड़के, और इससे पहले दुनिया से लड़के ख़त्म हो मैं इसको काबू कर लूँ। और जिस लड़के को पहली लड़की मिलती है वो भी कहता है कि जी ये पहली लड़की है और आखिरी है, अगर ये मेरे काबू में ना आई तो मैं रह जाऊंगा सबसे पीछे, तो बस मैं इसको किसी तरह से काबू करूँ। सो वालिदैन, सोसाइटी, टीचर, फ्रेंड्स, ये सब बच्चों में टॉक्सिक शेम इंड्यूस कर रहे होते हैं 2 से 3 साल का जब होता है, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है। फिर एक टॉक्सिक शेम उन बच्चों में ज़्यादा आती है जहाँ फैमिली डिसफंक्शनल होती है। वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते हैं, बच्चा इनसिक्योर फील करने लग जाता है। जब वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते हैं क्योंकि वो उसके प्रोटेक्टर होते हैं, वो उसको सिक्योरिटी देने वाले होते हैं, वो उसको फीड करने वाले होते हैं, तो बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आती है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक शेम में चला जाता है कि ये तो कभी भी अलग हो जाएंगे, मेरा क्या बनेगा। वो बच्चा होता है, मैं किधर जाऊंगा, इनका तो कभी मसला हो जाएगा। तो कुछ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ शादियों को कामयाब बनाना सीखा नहीं जाता, जिसकी वजह से फिर वो नाकाम हो जाती हैं, ये फेलियर का शिकार होती हैं। सो ये भी बच्चों में, इसकी वजह से भी बच्चों में टॉक्सिक शेम जाती है कि वो फिर टॉक्सिक शेम में चले जाते हैं। वो अपने आप को बुरा, घटिया, फॉल्टी, डिफेक्टिव अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। वो समझते हैं मैं तो कोई इंसान ही नहीं हूँ, या वो समझते हैं मैं कोई इंसानों से ऊपर की चीज़ हूँ, मैं जो कानून तोड़ूँ, जो ख़राब करूँ, जो बुरा करूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई जो है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो फिर कानून, सोसाइटी के नॉर्म, सब चीज़ों को हाथ में लेना शुरू कर देता है। सो ये जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये एक बहुत बड़ी चेन है जो हमारी टांगों के साथ बंधी होती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। सो काइंडली इस चेन को तोड़ें, इससे बाहर आएँ। मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कैसे आप टॉक्सिक शेम से बाहर निकल सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मगर आइडेंटिफाई करें, अपने अंदर ऐसी सोचों को आइडेंटिफाई करें जो आपको छुपाने, रोकने, आगे बढ़ने से हाइड करने, कवर अप दिलाने कि नहीं ये चीज़ें होंगी तो मेरी हैसियत होगी, वरना मेरी हैसियत नहीं है, आपको जोर लगाती हैं। और आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं, हर वक्त आपको अपने से ज़्यादा लोगों की फिक्र रहती है, तो ये ठीक नहीं है। इससे बाहर आना पड़ेगा। और इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट सैटरडे को होगा उस पर बातचीत करेंगे। आप में से कुछ सवाल करना चाहता है या किसी को अभी समझ नहीं आई है टॉक्सिक शेम की, तो वो सवाल कर सकता है। जी माइकल जैक्सन ने अपनी सर्जरी के जरिए करवा दिया, जो ब्लैक कलर था उसको वाइट करवा दिया। एक्टर से वो मुतासिर थे, तो उनकी कहते थे कि मेरी शक्ल जो है वो जैसी हो जाए। सर वो शेम के शिकार, जी बिल्कुल, वो टॉक्सिक शेम का शिकार थे। और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा टैलेंट ड्यू टू ओवरडोज ऑफ ड्रग इस दुनिया से चला गया। क्योंकि जब आप टॉक्सिक शेम में होते हैं तो फिर आपको उस शेम की जो पेन है उससे बाहर निकलने के लिए ड्रग्स लेना पड़ती है, और फिर जो ड्रग्स लेते हैं वो आपकी शेम को और बढ़ाती हैं। तो फिर उसकी पेन को ख़त्म करने के लिए आपको और ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जब आपको और ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है तो
کرتے کرتے آخر آپ اوور ڈوز ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ ایک جو ڈلیور کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈلیور کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کو کچھ خوبصورت بنانے کے لیے بھیجا ہے، مگر ان ٹاکسک شیم جو بندہ ہوتا ہے اس کی تو اپنی زندگی بدصورت ہوتی ہے، وہ تو اپنی ہی زندگی کو حسین نہیں بنا پا رہا ہوتا، تو وہ لوگوں کی زندگی کو، اس دنیا کو کیسے حسین بنائے گا؟ وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو ہی چھپانے میں، کور اپ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کپڑے پہننے کا آغاز ہوا یہ بھی ٹاکسک شیم کی وجہ سے ہوا، کہ انسان ٹاکسک شیم میں تھا، پھر اس کو کپڑے پہننے پڑے، اور پھر بات کپڑوں پر رکی نہیں، کیونکہ اگر کپڑوں پر ہی رک جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بات کپڑوں سے برانڈز پر آ گئی، اور وہ جو کپڑوں سے برانڈ پر آئی نا، یہ ٹاکسک شیم کی وجہ سے، کہ ناؤ وی آر برانڈ کانشیس ڈیو ٹو ٹاکسک شیم، کہ اس برانڈ کے کپڑے ہوں گے تو میں ہوں گا، اگر اس برانڈ کے کپڑے نہیں ہوں گے تو پھر میں نہیں ہوں گا۔ کچھ ہیلدی شیم کی نشانیاں بھی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہیلدی شیم میں جو نشانیاں ہیں اس سے تھوڑا آئیڈیا ہوگا۔ ہیلدی شیم میں انسان اپنی ڈوئنگ کو خراب مانتا ہے، یعنی انسان مانتا ہے کہ آئی کین میک سم مسٹیکس اینڈ آئی ڈیڈ سم مسٹیکس اینڈ آئی ول میک سم مسٹیکس، میں کچھ اور غلطیاں مستقبل میں بھی کر سکتا ہوں، جس میں انسان اپنے آپ کو، جب ہیلتھی شیم میں ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو انسان مانتا ہے، اور وہ انسان کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں، چوائس از مائی پاور، چوائس از نو باڈی ایلس پاور، چوائس از مائی پاور، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اٹ از مائی چوائس، کوئی اور مجھے کچھ زبردستی نہ کھلا سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے، میں لوگوں کے اشاروں اور ماحول کے اشاروں پر چلنے والا نہیں ہوں، میں اپنے اشارے خود بناتا ہوں۔ اور انسان اس چیز کو مانتا ہے کہ آئی ایم لمیٹڈ، میری کچھ باؤنڈریز ہیں، میری کچھ حدود، آئی ایم ناٹ اے گاڈ، خدا کی کچھ کوئی لمٹ نہیں ہے، خدا کی طاقتوں کی، خدا کی جو حیثیت ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، خدا لمٹ سے اوپر ہے، بٹ ہم سب انسان لمیٹڈ ہیں، ہم سب کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم سب کے پاس لمیٹڈ طاقت ہے، ہم سب کے پاس لمیٹڈ فائنینسز ہیں، ہم سب کے پاس لمیٹڈ انرجی ہے، تو انسان مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور وہ اپنی اس لمٹ میں خوش رہتا ہے۔ یہ ہیلدی شیم میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس لمٹ کو مانتا ہے اور اس میں خوش رہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ایک دن میں ان لمیٹڈ طاقتور ہو جاؤں گا اور وہ اس ان لمیٹڈ طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ انسان باؤنڈری کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ ہیلدی شیم کی نشانی ہے کہ وہ باؤنڈری کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہیلدی شیم کی نشانی ہے کہ وہ امبیرس ہوتا ہے، یعنی جب وہ گر جاتا ہے یا اس سے کچھ ایسی حرکت ہوتی ہے جس پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے، امبیرس ہونا چاہیے، تو وہ امبیرس ہوتا ہے۔ امبیرسمنٹ از ناٹ ٹاکسک شیم، یعنی آپ کا شرمندہ ہونا، آپ کو شرم آنا، کوئی نارم سے ہٹ کے کام کرتے ہوئے آپ کو شرم آنا از امبیرسمنٹ۔ جیسے نارمس کیا ہے، کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں کوئی، اور ایک یہاں کی سوسائٹی کے جو نارمس کے مطابق کپڑے ہیں وہ ہم پہنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ کے شہر نیو یارک میں یہ کپڑے نارم نہ ہو، کوئی اور کپڑے نارم ہو، مگر کوئی بندہ ان کپڑوں میں یہاں بیٹھنا چاہے تو یہ غلط ہے، اور اس کو شرم بھی نہ آئے تو یہ غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو امبیرس ہونا از ناٹ اے ٹاکسک شیم، کہ آپ نارم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور آپ کو شرم آتی ہے، تو یہ امبیرسمنٹ ہے، جو کہ ہیلدی شیم۔ شائنیس ہونا، سمجھ، شائع ہوتے ہیں، شائنیس ہونا بھی ٹاکسک شیم نہیں ہے کہ آپ شائع فیل کرتے ہیں، تو یہ ہیلدی شیم میں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی الاؤ نہیں کرتے اپنے دماغ میں یہ میسج آنا کہ مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، کیونکہ ہیلدی شیم میں آپ اپنے آپ کو یہ تھاٹ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو ایوری تھنگ بیکاز گاڈ نوز ایوری تھنگ، خدا کو سب پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے راز بھی خدا کو پتہ ہے، مگر ہمیں سب نہیں پتہ۔
ہمارا علم محدود ہے. مگر میں نے دیکھا ہے نشے کی بیماری میں مریضوں کے اندر یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو معلومات آ جاتی ہے نا اس بیماری میں جو غلط فہمیوں کی شکل میں معلومات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہی سچ ہے, یہی حقیقت ہے, چرس پینے سے کچھ نہیں ہوتا, یہی حقیقت ہے, سگریٹ پینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہی حقیقت ہے, سگریٹ تو کوئی نشہ ہی نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں بھائی گوگل کر لو, گوگل کچھ اور کہہ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے سب, آپ کو بھی نہیں اتنا پتا. یہ ورڈ سے نہیں کہہ رہے ہوتے, باڈی لینگویج سے کہہ رہے ہوتے ہیں سانو سارا پتہ ہے تانوں بھی نہیں پتا, جڑا سانو پتا ہے نا وہ تانوں بھی نہیں پتا. کہتے سگریٹ تو نشہ ہی نہیں ہے, گوگل کہہ رہا ہے کہ سگریٹ نشہ ہے. سو میں نے اپنے مریضوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ ہم جو ان کو کوئی نیا علم, کوئی نیا نالج کہ جی آپ اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے, اگر ان قدموں کو فالو کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اس اسٹرکچر میں آپ رہیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے نہیں میں پرفیکٹ ہوں, میں ان کرنا ہی کوئی نہیں, میں ان کرنا ہی کوئی نہیں, پھر یہ میں اس باؤنڈری میں کیوں رہوں. کہتے کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاکسک شیم میں ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو مور دین ہیومن سمجھتا ہے. کہتا نہیں میرے لیے کوئی باؤنڈری نہیں, میں تو نشہ نہیں کرنا, میں باؤنڈری کے باہر بھی جاؤں گا تو نشہ نہیں کروں گا. مگر پھر وہ ریلیکس ہوتا ہے. میں نے دیکھا جب بھی مریض باؤنڈری توڑتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے, جیسے ہی وہ باؤنڈری توڑتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاکسک چین میں ہے, وہ اپنے آپ کو مور دین ہیومن سمجھتا ہے کہ نہیں میں باہر سگریٹ پیوں, میں سگریٹ ہی پیوں گا, میں نشہ تک نہیں جاؤں گا. یہ سائنس غلط کہہ رہی ہے, یہ سائنس کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے. بٹ ان ہیلدی شیم انسان اپنی ہی معلومات کو ریجیکٹ کرتا ہے, کریٹیسائز کرتا ہے, اور نئی اوتھینٹک فیکچوئل سائنٹیفک معلومات کو انسرٹ کرتا ہے, اسے ایکسیپٹ کرتا ہے, اسے اپلائی کرتا ہے ان ہیلدی شیم. اگین اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہ نئی معلومات کو ویلکم کرتا ہے. ان ہیلدی شیم بندہ نئی معلومات کو ویلکم کرتا ہے, بٹ ان ٹاکسک شیم ریجڈ ہوتا ہے بندہ, وہ نئی معلومات کو ویلکم نہیں کرتا, سن لیتا ہے مگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اس کی زندگی, وہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے اس شخص والی کہ وہ اس روشن دان کو دیکھتا رہتا ہے جس سے وہ نکل بھی نہیں سکتا, اسی سے 20 فٹ دور ایک بہت بڑا کھلا رستہ ہوتا ہے جس پہ اس نے کرال کر کے جانا ہوتا ہے اور وہ اس غار سے نکل سکتا ہے, مگر وہ نہیں نکل پاتا اور وہ اسی غار میں مر جاتا ہے. میں بہت سارے مریضوں کو ایسے انفارچونیٹلی مرتا ہوا دیکھتا ہوں. اٹ از ویری انفارچونیٹ تھنگ کہ آخر وہ مر جاتے ہیں ڈیو ٹو ٹاکسک شیم, ڈیو ٹو دیئر لمیٹڈ انفارمیشن, ڈیو ٹو دیئر لمیٹڈ نالج. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو پتہ ہے وہی پتہ ہے, وہ نئی انفارمیشن, نئے نالج کو ویلکم نہیں کرتے اور اپنی اس پرانی معلومات کے ساتھ مر جاتے ہیں, اور وہ نہیں کر پاتے جو کرنے کے لیے خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے. سو یہ ہیلدی شیم ہے, وہ میں نے پہلے جو بتایا ٹاکسک شیم ہے. ہوپ فلی آپ سب اپنا اپنا محاسبہ کریں گے. ہم سب میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ٹاکسک شیم ہوتی ہے, میرے اندر بھی کبھی تھی. مجھے لوگوں کو سکھاتے سکھاتے اس سے نکلنے کا موقع ملا, میں اس سے نکلا, مگر جب میں اس سے نکلا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. مجھے ایسا فیل ہوا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے میں بہت سا وزن اٹھا کے زندگی میں رہ رہا تھا اور کسی نے میرے اوپر سے وہ سارا وزن اتار دیا. مجھے ایسا فیل ہوا, اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں. اگر آپ بھی ٹاکسک شیم سے نکلیں گے تو زندگی بڑی ہلکی ہو جائے گی. آپ کے سر سے بہت سا وزن اتر جائے گا جس وزن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ وزن کیا ہے؟ لوگوں کی فکر. وہ وزن یہ ہے چھپانے کی کوششیں, وہ وزن یہ ہے اپنے فالٹ کو چھپانے کی کوششیں, اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوششیں, پرفیکٹ بننے کی کوششیں. بہتر انسان کرنے کی کوششیں ضرور کرتا ہے مگر کبھی بھی انسان پرفیکٹ بننے کی کوشش نہیں کرتا. بٹ ان پاسٹ میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا تھا, اور میرے بہت سارے پروجیکٹ, میرے بہت سارے کام ادھورے رہتے تھے, پرفیکٹ ہی نہیں ہوتے تھے. میں ان کو آگے ڈیلیگیٹ ہی نہیں کرتا تھا, ڈلیور ہی نہیں کرتا تھا, ان کو گراؤنڈ میں لے کر ہی نہیں آتا تھا. نہیں, اس میں بڑی خامیاں ہیں, اس میں بڑی خامیاں, ابھی اور پرفیکٹ ہو, اور پرفیکٹ ہو. میری کافی ساری کتابیں پوری لکھی ہوئی میرے لائبریری میں پڑھی رہی,
کہ نہیں ابھی یہ پرفیکٹ نہیں ہے, یہ پرفیکٹ ہوں گی تو میں ان کو لانچ کروں گا, ان کو باہر نکالوں گا, اور سالوں پڑی رہی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ٹاکسک شیم جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے ایسے سمجھیں کہ 2 من کا وزن اٹھایا ہوتا ہے اور ہم اس وزن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. میں نے جب وہ وزن اٹھا کے پھینکا تو میں بڑا ہلکا ہو گیا, اور اس کے بعد میں نے بڑی ترقی کی, میں نے بڑی کامیابی اٹھائی, رشتوں میں بھی, کام کاج میں بھی, زندگی میں بھی, صحت میں بھی, ہر چیز میں. اس لیے میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ پھینک دیں اس وزن کو, اس کو اٹھا کے کیوں جی رہے ہیں, کیا فائدہ اس وزن کو اٹھا کے جینے کا. یہ ہمیں دباتا ہے, یا ہمیں روکتا ہے, یا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا, یا ہمیں چلنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, سو کوئی سوال کرنا چاہے تو کرے, ورنہ ہم اینڈ کرتے ہیں. سر جیسے نشے کے بعد جو شیم فیل کرتے ہیں وہ شیم سر ٹاکسک ہوتی ہے. نشے کے بعد نشہ کر کے جو شیم فیل کرتے ہیں وہ ٹاکسک ہوتی ہے. بٹ ان ہیلدی شیم آپ اس پہ امبیرس ہوتے ہیں, اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ نہیں کرتے. مگر جب ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں تو آپ شیم میں جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں گندا ہوں, اور پھر آپ اس گندے پن کی تکلیف کو چھپانے کے لیے اور نشہ کرتے ہیں. تو اگر آپ اور نشہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹاکسک شیم میں ہیں. مگر آپ نے ماضی میں نشہ کیا اینڈ ناؤ یو لرن کہ میں نے ماضی میں نشہ کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے, بٹ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے, انسان اپنی غلطیوں کو درست کر سکتا ہے. اور میں نے اب عہد کر لیا ہے کہ میں اپنی اس غلطی کو درست کروں گا, کوئی نئی غلطی کر لوں گا. نشے والی غلطی اب میں نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اور کوئی غلطیاں مجھ سے ہو, کیونکہ انسان آخر دم تک غلطیاں کرتا رہے گا. انسان غلطیاں کر کے ہی سیکھتا ہے, انسان غلطیوں کر کے ہی ترقی کرتا ہے. امریکہ کی اسٹیٹ ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, مگر وہاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں, وہاں زیادہ تر کمپنیاں, جن آپ میں سے کسی کا سافٹ ویئر سے کوئی لینا دینا ہوگا تو وہ اس اسٹیٹ کو جانتے ہوں گے لازمی. وہ اسٹیٹ فیمس ہے سافٹ ویئر ہاؤسز کے نام سے, کیونکہ اس اسٹیٹ میں بہت زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. تو جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پر ایک ریچول ہے, ایک نام ہے کہ وہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, وہ کام کاج کرتے ہیں, کام کاج میں فیل ہوتے ہیں, تو جتنا بڑا فیلئر ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا جشن ارینج کرتے ہیں. نشوں کے بغیر وہ اتنا بڑا جشن ارینج کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک صاحب ان کے پاس گئے کسی دوسرے ملک سے, انہوں نے ان کے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی ایک ہی ہے, یہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو کہ فیل ہوتے ہو اور پھر جشن بھی مناتے ہو. فیل ہونے پہ کیسا جشن, جشن تو کامیاب ہونے میں ہوتا ہے. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا اچھا تھا. وہ جواب یہ تھا کہ جتنا بڑا فیلئر ہوتا ہے اتنا ہی قدم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اتنا ہی ان کو, جب ہم پاس ہوتے ہیں تو ہمیں سبق نہیں ملتا, جب ہم فیل ہوتے ہیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کسی اور طریقے سے ہوگا. اور دوسرا, فیل ہونا نشانی ہے وی آر موونگ فارورڈ. اگر ہم فیل نہیں ہو رہے تو ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ وی آر ناؤ اسٹک. تو وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی اگر گھوم نہیں رہی, جھٹکے نہیں لگ رہے, آپ کو لیفٹ رائٹ نہیں ہو رہی, ہونے کی وائٹ مل رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے. مگر اگر آپ کی گاڑی جھٹکے کھا رہی ہے, کبھی لیفٹ ہو رہی ہے, کبھی رائٹ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے. اور ایسے ہی زندگی کی گاڑی ہے, اس میں اگر جھٹکے لگ رہے ہیں, کبھی گر رہی ہے, کبھی اٹھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں. مگر اگر گر ہی رہے ہیں, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے, کہتے نہیں میرا جینا مرنا, کچھ مریض ایسا کہتے ہیں ہمیں, سر بس میں نے تو مرنا ہی نشے کے ساتھ, تو وہ اپنی طاقتوں کو چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں اور آخر وہ نشے کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں. سو ایکسیپٹ کریں اپنے فالٹس کو, اپنی خرابیوں کو, اپنی غلطیوں کو, اور آگے بڑھیں اور ان فالٹس کو ٹھیک کریں, کیونکہ یو ہیو پاور ٹو کریکٹ.